پدیدے من تو روزو خدا کا روح کہہ رہا ہے توجہ سے سنو برکت پا کر جاؤ گے آنکھیں بند رکھی ہاللویا بوہے آن پرونا بولے ہے کوئی کروالا جے کوئی مینو رکھنا چاہے اپنا ہم نوا نال دے نال رواں نال بڑھ رکھوالا محمود پرونا جد بوہے بجیا تالا تیرا شکر کرتے ہیں اب ہم سے بولنے کو ہے تیرا شکر کرتے ہیں اپنا بندہ کو لے آگ کا شعلہ بنا کے استعمال کرتا کہ ہمارے بند دروازے کھلے اور تیرا بیٹا یسوع اندر آئے اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائے شکر گزاری کرتے یسوع کے نام سے آمین ہاللویا آپ سب تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہلا کر بتائیں لہرا کر بتائیں پریز دی لارڈ ہاللویا کیونکہ میرے عزیزو خدا کا کلام زندگی کی روٹی ہے ہم خدا کے بندہ خدا کے منسوخ کو دعوت دیں گے زوردار تالیوں میں ہمارے درمیان میں گریس آف نائٹ پینٹیکوسٹل چرچ کے چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں وہ خدا کا کلام سنائیں گے آئیں زوردار تالیوں کے ساتھ خدا کے بندہ کا استقبال کرتے ہیں خدا کے کلام کا استقبال کرتے ہیں زوردار تالیاں نہیں بجی بھائی زور سے کلام کے لیے پریز دی لارڈ خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام ہاللویا اہل القدس کے لیے زوردار تالیاں جو ہمارا مددگار ہے پریز گاڈ میں آسمانی باپ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے فضل سے یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر خداوند کی عبادت اور اس کی پرستش کرنے والے ہوں میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر جاوید امینول صاحب کا یہاں کے مقامی لوگوں کا اور تمام خادموں کا جنہوں نے موقع دیا کہ ہم سب مل کر خداوند کے کام کو آگے بڑھائیں میرے عزیزو ہم آپ کے لیے خوشخبری لائے ہیں ہاللویا ہم آپ کے لیے کیا لائے ہیں خوشخبری لائے ہیں انجیل جو ہے وہ خوشخبری ہی ہے اور یہ کلام ہزاروں سال سے یہ خوشخبری دنیا بھر میں سنائی جا رہی ہے اور لوگ سنتے اور برکت پا رہے ہیں ہاللویا دنیا میں کوئی شخص بھی بری خبر سننا نہیں چاہتا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشخبری سنے اسے خوشی کی خبر ملے کوئی بھی بری خبر کو سننا نہیں چاہتا اسی لیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوشی کو رسیو کرنا چاہتا ہے بری خبر سے انسان کے بدن کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسری باتوں میں بھی نقصان ہوتا ہے اور خدا کا کلام جو خوشخبری ہے یہ انسان کے لیے روحانی صحت جسمانی صحت اس کی ہڈیوں کی صحت کی ہے
اس لیے جتنی بار بھی اسے سنا جائے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے جو خوشخبری کو رسیو کر لیتے ہیں پھر وہ برکت پاتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو خوشخبری کو رسیو نہیں کرتے. اور یہ خوشخبری وہ ہے جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. ہم دنیاوی خوشخبریاں سنتے ہیں کہ کسی نے گاڑی لے لی, کسی نے گھر بنا لیا, کسی کے بیٹا ہوا, کسی نے شادی کر لی, لیکن وہ خوشخبری تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ خوشخبری جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس میں ہماری صحت بھی ہے اور ہمارے لیے ہر ایک چیز کا حل بھی ہے. ہاللیلویا. سو خداوند کا شکر اور اس کی تعریف, اس کی ستائش کرتے ہیں. آئے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم دیکھیں گے پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے. جن کے پاس مقدس کلام ہے وہ میرے ساتھ کھولیے گا. اور رومیوں 8واں باب اور اس کی پہلی آیت آپ خدا کے خادم مبشر عمران صاحب آئیں اور اس کو پڑھیں. جی غور سے سنیے گا. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. سب کہیں آمین. ایک لمحے کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں اور دعا یہ کرنی ہے کہ یہ کلام پڑھا گیا ہے, سنا گیا ہے, یہ میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے اور میں اس کلام پر عمل کرنے والا بنوں. بزرگ آسمانی باپ تیرا شکر, تیری تعریف, تیری حمد, تیری ستائش کرتا ہوں. باپ تیرے بیٹے کے کفارے کے لیے شکر کرتا ہوں جس کے وسیلہ سے ہم بچ گئے, اس نے ہماری قیمت ادا کی. تیرے حضور آتا ہوں اور اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں. میری حکمت نائی فہم کچھ نہیں. روح القدس تو ہی میرا بہترین دوست, استاد اور مددگار ہے. تیرے ذر منت کرتا ہوں کلام کی بڑی ترتیب دے, عمیق اور گہری باتیں ہمیں سکھا اور سمجھا. یسوع کے نام سے شریر کی گفتوں کو باندھتا ہوں, کوئی کلام کو چھینے نہ پائے اور نہ ابتری پیدا کرنے پائے. فخر ہماری مدد کر یسوع کے نام میں, آمین. کلام مقدس کا جو حصہ پڑھا گیا ہے پولس رسول کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. بس اب جو مسیح یسوع میں ہے, زمانہ حاضر کی بات کر رہا ہے اور بات کو نتیجے پر پہنچا رہا ہے. جہاں لفظ پس آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا نتیجہ نکلے گا. اور یہاں کہتا ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ہے, اب جو ہے وہ حاضر, زمانہ حاضر ہے, جو اب اس دنیا میں ہے, جو اپنا اب گزار چکے, جو یسوع مسیح میں سو گئے, ان پر تو سزا کا حکم نہیں, لیکن اب جو ہے ان پر بھی سزا کا حکم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یسوع مسیح میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سزا ضرور پائے گا. اور اس دنیا میں کوئی بھی شخص سزا پانا نہیں چاہتا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سزا سے بچ جائے, لیکن سزا کیوں لاگو ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے بنی نوع انسان پر سزا لاگو ہوگی. اسے موت کی سزا ملی,
اور پھر گناہ کے سبب سے جب اس نے گناہ کیا تو موت آئی، اور پھر گناہ کے سبب سے ساری سزائیں ملی، جس میں انسان کو بیماریوں، لاچاریوں، دکھوں، غربت، افلاس اور بہت سی سزائیں ہیں۔ لیکن یہاں کلام مقدس، یہاں دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کیسی خوشی کی خبر ہے! میرا دل کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ ہلیلویا! کیونکہ دنیا میں کسی نبی، پیغمبر، رسول کے لیے یہ بات کہی نہیں گئی کہ جو اس میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کیوں؟ ہر انسان، نبی، پیغمبر جو آدم کی نسل سے ہے وہ سزا کے نیچے آ گئے، لیکن یسوع مسیح نے ہماری سزا کو اپنے اوپر لے لیا، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی خبر تھی کہ جو مجھ میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا سارے مسیحی جو ہیں وہ سزا سے بچ جائیں گے؟ جو سارے مسیحی ہیں کیا وہ سزا سے بچ جائیں گے؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یسوع مسیح میں آنا پڑتا ہے۔ پیدائشی مسیح، خاندانی مسیح، نامی مسیح، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں، لیکن جو یسوع مسیح میں، اس بات کو بار بار زور دے کر کہہ رہا ہوں، جو یسوع مسیح میں، اب یسوع مسیح میں کیسے آ جاتا ہے؟ یسوع مسیح میں، یسوع مسیح پر ایمان لایا جاتا ہے، زبان سے اقرار کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس نے میرے گناہوں کے لیے کفارہ دیا، میری قیمت ادا کی، اب وہ میری زندگی کا مالک ہے، اب میری نہیں بلکہ اس کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ ہلیلویا! تو لوگ تو اپنی مرضی کرتے ہیں، تو جو اپنی مرضی کرتے ہیں پھر وہ یسوع مسیح میں نہیں۔ کیا کوئی شخص نشہ کرنے والا یسوع مسیح میں ہو سکتا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے نشے باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں۔ اس کا کلام کہتا ہے کہ جھوٹے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، نہ زانی، نہ حرام کر، نہ چور، نہ ڈاکو۔ اب ہمیں یسوع مسیح میں آنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، نہ میری مشن نہ کسی دوسرے کی مشن خدا کی بادشاہی میں ہمیں نہیں لے کر جائے گی، اور نہ ہماری مشن نجات دے سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہماری تنظیمیں ہوتی ہیں انتظامی امور سے، لیکن نجات کا پانی اور نجات دینے والا اور سزا سے چھڑانے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا! اسی لیے پولس رسول کلیسیا کو آگاہ کرتا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب یسوع مسیح میں اور یسوع مسیح کے پاس آنا، بات
شرط ایک ہی ہے، اگر کوئی یسوع مسیح کے پاس آ جائے پورے دل سے، کس سے؟ پورے دل سے. یہ بات بھی رومیو کے خط میں لکھی ہے، میں ذرا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے یسوع مسیح میں آتے ہیں اور کیسے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. 10ویں باب کی میں نامی آیت پڑھ رہا ہوں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اگر کوئی شخص، اس میں ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل، ہر گروہ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، نامی مسیح بھی، ان کے لیے بھی ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنی زبان سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے. خداوند کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مالک. یہ وہ ہماری زندگی کا مالک، وہ میری زندگی کا مالک ہے. اور اپنے دل سے ایمان لائے. کس سے لائے؟ دل سے ایمان لائے. کئی لوگ اتو تو ایمان رکھ دینے، اسی یسوع مسیح دے، اسی شافی نو مننے اسی ایواں، اسی مسیحی ہاں. اور کوئی انگلش یہ ٹوٹے مار مار کے کہتا ہے I'm Christian. جیب میں جو سگریٹاں کی ڈبی پائی ہوندی ہے، ایسے مسیحی نہیں. مالک کی مرضی چلتی ہے، جو مالک ہے مرضی اس کی چلنی چاہیے یا ہماری چلنی چاہیے؟ مالک کی مرضی چلنی چاہیے. اسی لیے لکھا ہے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. ہاللیلویا، رہائی پائے گا، پھر تجھ پر سزا کا حکم نہیں ہوگا اگر تو دل سے ایمان لائے. جو یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں ان کو نہ تو موت کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی اور سزا کا ڈر رہتا ہے. وہ موت سے نہیں ڈرتے. اور دنیا میں جتنے گناہگار ہیں، جتنے یسوع مسیح میں نہیں ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قوی امید ہی نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ سکے. وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کوئی قرائت کرتا ہے، کوئی قربانیاں کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے کہ سزا سے بچو. لیکن بائبل ہمیں یہ کہتی ہے جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. تو اس لیے دل سے اقرار کرنا ہے. اب آیت آتے ہم یسوع مسیح کے پاس آنا. مقدس متی کی انجیل میں ایک واقعہ ہے 9 باب میں کہ ایک سردار اور وہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے. اور ایسے نہیں آیا جی میں اسی پادری انہوں نے بھائی صاحب ساڑھے گھر آیا جی اور ساڑھا جی بیمار ہے، بڑے روب نے پادری صاحب لانے ہیں. اندر کی اندر ہے کہ یہ چندہ دیتے ہیں، لیکن جن کے اندر احترام ہے کہ پاسٹر خدا کا خادم ہے اور عزت کے ساتھ رکس کے ساتھ بلاتے ہیں، پھر خدا فضل کو جاری کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ بندہ سردار ہے. متی کے انجیل میں اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی. بندہ سردار ہے، سٹیٹس بڑا ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ خداوند کے پاس آیا اور آ کر اسے سجدہ کیا. ہاللیلویا. آ کر اسے کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے. اور پھر کہا ہے کہ میری بیٹی ابھی مری ہے، میری بیٹی ابھی مری ہے. لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے. ہاللیلویا.
اس بات میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، دل سے آیا ہے یا ایسے ہی اتو ہی؟ دل سے آیا ہے۔ اس کا ایمان دیکھیں کہ اگر تو میری بیٹی پر ہاتھ رکھے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ زندہ ہو جائے گی۔ یہ ہے ایمان، دل سے ایمان لانا۔ اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح اس کے ساتھ اس سردار کے گھر میں گیا اور وہاں بانسری بجانے والے تھے، بڑیاں دکھیاں راگاں چھیڑ کے بانسری بجاتے تھے، اس زمانے میں ماتم کرتے تھے، بانسری بجانے والے تھے، بانسری بجا رہے تھے اور بڑا شور۔ جس گھر میں موت ہو جائے کتنا شور ہوتا ہے، بہت شور ہوتا ہے۔ یسوع نے کہا ہٹ جو پیچھے، ہٹ جو، ہٹ جو پیچھے، لڑکی مری نہیں بلکہ کیا ہے؟ سوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو دل سے ایمان لے آتے ہیں خداوند ان کے لیے کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے نہیں سوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایماندار اب بھی جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہے؟ سوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے وہ مری نہیں بلکہ کیا ہے؟ سوتی ہے۔ اور نادان لوگ، بے ایمان لوگ ہنس رہے ہیں، کس لیے؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ لڑکی مر گئی، تصدیق کی، ڈاکٹروں کو بھی بلایا ہوگا، اسی لیے تو بانسری والوں کو بلایا، آؤ بھی غمگین راگ چھیڑو۔ اور زمانے میں کئی عورتیں جو تھی وہ سپیشل ہوتی تھی رونا پیٹن واسطے، نا سمجھ دے نا تسی، سپیشل عورتیں ہوتی تھی، وہ بھی بڑے بیان کر رو رہی تھی۔ یسوع مسیح نے خوشخبری سنا دی، لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے، اور جو سوتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب یسوع مسیح جو ہے ان کے گھر میں آیا ہے، ان سب کے کہا دور ہٹ جو، تم دور ہٹ گئے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ لیا، شاگردوں کو ساتھ لیا۔ لڑکی جو ہے وہ مری ہوئی ہے، ماں باپ بھی ساتھ ہے، لیکن یہاں جو ہستی ہے وہ زندگی دینے والی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زندگی دینے والی ہے، کیونکہ اس سردار کے ایمان نے کام دکھایا۔ اس نے کہا تو کر سکتا ہے، ہاتھ رکھے گا تو لڑکی زندہ ہو جائے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے اے لڑکی ہاتھ دے، اپنا ہاتھ پکڑا بیٹا، شاباش شاباش، ایسی یسوع اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ زندہ ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ یہ تو زندہ تھی لیکن تالیاں بجاتی تھی۔ میں صرف وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور جو چھوٹی موٹی سزائیں ہیں، جو بھی سزا ہو، وہ جو یسوع مسیح میں ہے ان پر نہیں ہوتی۔ لیکن یسوع کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اگر تو دل سے اقرار کرے تو سب کچھ سزائیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ گرمیزی گناہ بھی جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا اور ساری عمر اپنے چکروں میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنے خیالوں میں اپنی طاقت سے بچنا چاہتا ہے، یا بعض تو مشن پرستی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ میری مشن بڑی ہے، میری مشن چھوٹی ہے، فلانا ہے یا فلانا۔ میں نے کہا میری مشن کسی کو نجات نہیں دے سکتی،
نجات یسوع مسیح دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، چھڑاتا ہے. اسی لیے دل سے ایمان لائیں تو سب کچھ ممکن ہو جائے گا. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح خدمت کرتا ہوا، کلام لکھا ہے کہ وہ آگے خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا اور وہاں دو اندھے مل گئے. کیا مل گئے؟ کیا مل گئے؟ اندھے مل گئے. اندھا شخص جو ہے اس کی زندگی میں اندھیرا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. اور اندھیرا گناہ کو بھی ظاہر کرتا ہے. کرتا نہیں؟ کرتا نہیں. لیکن انہوں نے یسوع کی شہرت سنی. ان کو پتا چل گیا کہ یسوع جو ہے وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے. ہاللیلویا. ان کے اندر ایمان آ گیا. وہ دل سے یسوع مسیح پر ایمان لائے. ہاللیلویا. ایسا ایمان لانا چاہیے. ساڑھے لوگ کی سن کے سن ہو جائے، ایمان نہیں ہوتے. بیماریوں میں جکڑے، نشوں میں جکڑے، نسلیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن سزائیں مل رہی ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے. نبی مسیح میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کی بادشاہی کے وارث نہ. سزا ان پر لاگو ہو جائے گی. یہاں دو اندھے ہیں اور وہ پکارتے ہیں. ہمیں تو پکارنا بھی نہیں آتا، ہمیں شفا لینی بھی نہیں آتی. اسی پتا کیا نے اے بادی صاحب دعا کر دو جب تہاڈی بھی سنی جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سی. یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. لیکن یہ اندھے کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو دو اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے آئے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. ہاللیلویا. کیا ان کی اپلیکیشن ہے، کیا ان کی درخواست ہے، کیا ان کی پکارتے ہیں. زور سے نظر نہیں آ رہا لیکن پتا چل گیا کہ یسوع مسیح یہاں سے گزر رہا ہے. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح گھر میں پہنچ گئے، لیکن اندر یہ نہیں کہا لے بھائی ایتھے سانو ایسے ویلے نہیں شفا دیتی، اساں انہاں دے پیچھے نہیں جانا، اساں انہاں دی عبادت نہیں جانا. لکھا ہے جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے. واہ واہ. یسوع مسیح کے پیچھے آنا، اس کے پاس آنا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ جو ہے وہ جانفشانی کرنی پڑتی ہے، کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لکھا ہے وہ اس کے پاس آئے. یسوع نے ان سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا؟ اب ایمان کو چیک کر رہا ہے یسوع مسیح. ہاں انہوں نے کہا کتنی محنت کر کے میرے پیچھے ہے، اور کہتا ہے کیا تم کو اعتقاد ہے؟ ہاں اسی جو پادری کہنا ہے تہاڈا ایمان ہے، تسی کر لو بھائی صاحب، تسی بھی کر لو، اگے انہاں کول دوجے کول کرائی سی، تسی بھی کر لو. ہاں اعتقاد نہیں ہے. اعتقاد یہ ہے کہ ہاں خدا تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی کر سکتا ہے، اس لیے تیرے پیچھے ہے، اس لیے تجھے پکار رہے ہیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند. ہاللیلویا. انہوں نے کہا ہاں خداوند. تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو. تمہارے اعتقاد کے موافق. اب اگر شفا نہیں ملتی کسی کو تو اپنے اعتقاد کو، اپنے ایمان کو چیک کرے. بعد دفعہ پادری دل صاحب نہیں دے یار پادری دے پلے ہی کچھ نہیں. یہ نہیں پوچھنا کہ میرے پلے کچھ نہیں، میرا ایمان ہی ڈاوا ڈول ہے. لکھا ہے اس نے
ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئی. ہاللیلویا. ان کی آنکھیں کھل گئی. جیسے ایمان کا اظہار کیا معجزہ ہو گیا. اور آج بھی اگر ہم دل سے ایمان لائیں، اقرار کریں کہ یسوع مسیح میرا شافی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو شفا مل جائے گی. لیکن ان کی آنکھیں کھل گئی. یسوع نے کہا میں کسی کو بتانا نہیں ہے. اس نے کیا کہا؟ کسی کو بتانا نہیں. لیکن جن کی آنکھیں کھل جائے، جن کا من روشن ہو جائے، جنہیں نور مل جائے، کیا وہ یسوع کی گواہی دینے سے باز آئیں گے؟ نہیں. لیکن انہوں نے جا کر اس کی شہرت پھیلا دی. ہاللیلویا. اور شہرت کے وسیلہ سے اور زندگیاں بچ گئی. اس لیے میرے عزیزو، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح میں آ جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. وہ ہماری زندگی میں ہو، پھر کوئی سزا، کوئی کچھ نہیں. نہ غربت رہے گی، نہ لاچاری، نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ بیماری، اور نہ گناہ رہے گا. اس لیے کہ وہی گناہ کا علاج کرتا ہے، وہی بیماری کا علاج کرتا ہے. اس نے گناہوں کو بھی اپنے اوپر صلیب پر لے لیا، اور ہماری بیماریوں کو بھی اپنے اوپر صلیب پر لے لیا، تاکہ ہم شفا پائیں. اور لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. زبور 34 کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. 22ویں آیت لکھا ہے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے. خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے. کوئی مجرم نہیں ٹھہرے گا، بچ جائے گا. اس لیے پولس رسول کلیسیا کو آگاہ کرتا ہے کہ جو یسوع مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. آئے اپنے سر کچھ کہہ کے بند کریں، دعا کریں. اور